بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ادب اردو کے سلسلے میں ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اردو شاعری کے ارتقاء پر سرسری نظر۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو شاعری کے ارتقاء یا اردو شاعری کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے، یعنی اس کا ایک مختصر خلاصہ ہم پیش کریں گے۔ چونکہ تاریخ ادب اردو کے سلسلے میں آپ کو اس سے پہلے جو لیکچر دیے جا چکے ہیں ان میں آپ کو دکنی دور پڑھایا گیا ہے، اس کے بعد آپ کو دبستان دہلی پڑھایا گیا ہے، اس کے بعد آپ کو دبستان لکھنؤ پڑھایا گیا ہے، اور ان تینوں دبستانوں کے حوالے سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ ان دبستانوں میں یا ان علاقوں میں کیسے کس قسم کی شاعری ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ہم چونکہ تحریکوں کا آغاز کریں گے اور شاعری کی تاریخ ہم نے دبستان لکھنؤ تک پڑھ لی ہے، تو آج ضروری یہ ہے کہ ہم پوری جو اردو شاعری کی تاریخ ہے اس کا ایک بالکل مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ یہ خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس سے پہلے جو لیکچر تفصیل کے ساتھ ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی یعنی اس لیکچر میں جن چیزوں کا ذکر آئے گا ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر تفصیلی لیکچر پہلے ہو چکے ہیں، مثال کے طور پہ دکنی دور اور دہلی کا دبستان اور لکھنؤ کا دبستان، اور کچھ چیزیں اس لیکچر میں وہ آئیں گی کہ جن کی کا ہم مختصر ذکر کریں گے، ان پر جو تفصیلی لیکچر ہوں گے تو وہ اس کے بعد دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں انجمن پنجاب کا ذکر کیا جائے گا، یہاں ترغیب پسند تحریک کا ذکر کیا جائے گا، اور ان چیزوں کا ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے تو ان پر لیکچر انشاءاللہ آئندہ دیں گے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کچھ پوائنٹ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، لیکچر موجود ہیں، وہ لیکچر بھی آپ دیکھ لیں، اور کچھ پوائنٹ آج کے لیکچر کے وہ ہیں کہ جنہیں آج کے لیکچر میں مختصر بیان کیا جائے گا اور ان پر تفصیلی لیکچر جو ہیں وہ اس کے بعد ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے آج کے موضوع کا جو ہے تو آغاز کرتے ہیں۔ دہلی میں سلاطین دہلی کی حکومت 1206، یہاں سے ہماری بات جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ بات شروع ہوگی سن 1206 سے، اور سن 1206 جو ہے چونکہ ہم تو شاعری کی تاریخ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمانے کی جو تاریخ ہے یا سیاسی تاریخ ہے تو وہ پڑھنا اور وہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ سیاسی واقعات جو ہیں یا سیاسی تاریخ کے جو واقعات ہیں ان کا تعلق بھی ادب کی یا شاعری کی تاریخ کے ساتھ ہے۔ تو پہلا واقعہ یہ ہے کہ سن 1206 میں دہلی میں سلاطین دہلی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور قطب الدین ایبک دہلی کے پہلے سلطان بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلاطین کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور علاء الدین خلجی جب دہلی کے سلطان بنتے ہیں تو 1294 میں علاء الدین خلجی کی افواج دکن پر حملہ کر دیتی ہیں اور دکن کو بھی سلطنت دہلی کے ساتھ شامل کر لیتی ہیں۔ اب دکن کیا ہے؟ دکن ہندی میں کہتے ہیں جنوب کو، تو ہندوستان کا جو جنوبی علاقہ ہے اسے ہم دکن بھی کہتے ہیں، جنوبی ہندوستان بھی کہتے ہیں، کہ جنوبی ہند بھی کہتے ہیں، یعنی ساؤدرن انڈیا۔ تو سن 1294 میں یہ جو دکن کا علاقہ ہے، آندھرا پردیش ہے، تلنگانہ ہے، کرناٹک ہے، ان علاقوں کو دکن کہا جاتا ہے۔ اردو ادب کے حوالے سے جب ہم تاریخ بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جنوبی ہند میں فلاں ادب تخلیق ہوا اور شمالی ہند میں فلاں ادب تخلیق ہوا، تو جنوبی ہند یا دکن ایک ہی چیز ہے، اور شمالی ہند سے مراد دہلی یا دہلی کے آس پاس کے علاقے لکھنؤ وغیرہ جو ہیں وہ ہے۔ تو سن 1294 میں خلجی افواج جو ہیں وہ دکن پر حملہ کرتی ہیں اور دکن سلطنت دہلی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو بہمنی سلطنت کا زمانہ جو ہے وہ آتا ہے سن 1347 میں۔ اب یہ دکن جب فتح ہو جاتا ہے تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں دہلی میں اردو بطور بول چال کی زبان کے رائج ہے، لیکن زیادہ تر شعر و شاعری جو ہے وہ فارسی میں ہو رہی ہے، اور خلجی افواج کے ساتھ یہی اردو زبان جو ہے یہ 1294 میں دکن، سن 1347 میں یعنی تقریباً 51 سال بعد دکن میں بہمنی سلطنت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اور بہمنی سلطنت اس طرح قائم ہوتی ہے کہ دکن کے لوگ بغاوت کر لیتے ہیں اور وہ دہلی کے سلطنت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی علیحدہ آزاد ریاست بہمنی سلطنت کے نام سے سن 1347 میں قائم کر لیتے ہیں، اور یہی بہمنی سلطنت ہے کہ جس کے دور میں اردو میں باقاعدہ شعر و شاعری کا اور ادب کا آغاز ہوتا ہے دکن میں۔ یعنی یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ اردو زبان تو سن 1294 میں خلجی افواج کے ساتھ دہلی سے دکن جاتی ہے،
لیکن دہلی میں اس زمانے میں شاعری جو ہے وہ فارسی میں ہو رہی ہے. اردو میں شاعری کے بہت کم نمونے جو ہیں وہ شمالی ہند میں ملتے ہیں، لیکن باقاعدہ شعر و شاعری کا آغاز اردو میں ابھی نہیں ہوا. اور دکن میں جب اردو پہنچتی ہے تو دکن میں بہمنی سلطنت کے زمانے میں یعنی 1347 کے بعد اردو میں شعر و ادب کا آغاز ہوتا ہے. یعنی زبان جو ہے وہ شمال سے دکن گئی ہے، لیکن شاعری اور ادب جو ہے اس میں جنوب میں یا دکن میں تخلیق ہونا شروع ہوا ہے. اس کے بعد دکن میں بہمنی سلطنت جو ہے یہ قائم ہوتی ہے اور 1347 کے بعد یہ سلطنت چلتی ہے، لیکن بعد میں یہ سلطنت یعنی بہمنی سلطنت جو ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے اور 5 آزاد ریاستیں وجود میں آ جاتی ہیں. ان 5 آزاد ریاستوں میں سے ایک بیجاپور کی عادل شاہی حکومت اور گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کو اردو ادب اردو شاعری کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے. تو بیجاپور کی عادل شاہی حکومت یہ سن 1489 میں اس کا آغاز ہوتا ہے، 1686 تک یہ جاری رہتی ہے. اور گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت جو ہے وہ 1518 میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور 1687 تک جاری رہتی ہے. اس کو بیجاپور کی عادل شاہی حکومت اس لیے کہتے ہیں کہ اس حکومت کا صدر مقام جو تھا، اس ریاست کا جو صدر مقام تھا وہ بیجاپور کا شہر تھا، اور اس کا پہلا حکمران عادل شاہ کے نام سے تخنیشین ہوا اور اس کے بعد ہر حکمران کے نام میں عادل شاہ آتا ہے، تو اسے بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کہا جاتا ہے. اور 1489 میں یہ ریاست جو ہے بہمنی سلطنت سے علیحدہ ہوئی اور علیحدہ ریاست بنی، اور 1686 میں اورنگزیب عالمگیر نے دوبارہ دہلی سے حملہ کر کے اس کو مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا. اس کے بعد گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ گولکنڈہ کا شہر اس کا صدر مقام تھا اور اس کا جو پہلا حکمران تھا وہ قطب شاہ کے نام سے تخنیشین ہوا، اور اس کے بعد ہر حکمران کے نام میں قطب شاہی کے الفاظ آتے تھے اور گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت اسے کہا جاتا ہے. اور 1518 میں یہ حکومت قائم ہوئی اور 1687 تک جاری رہی. یعنی گولکنڈہ کی ریاست جو ہے یہ بہمنی سلطنت سے 1518 میں الگ ہوئی اور پھر 1687 میں اورنگزیب عالمگیر نے اسے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا. تو اب یہ 2 حکومتیں جو ہیں یہ بھی اردو شاعری اردو ادب کے حوالے سے بہت اہم ہیں. بیجاپور کی عادل شاہی حکومت، گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت میں اردو کو، اردو شاعری کو، اردو ادب کو بہت بڑا فروغ حاصل ہوا. گولکنڈہ اور بیجاپور کے حکمران جو تھے ان میں سے بیشتر شاعر تھے خود، اور یا پھر شاعری کے قدردان تھے، اور شاعروں کو، اہل قلم کو، اہل علم کو ان دونوں درباروں میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل تھی. تو یہاں اردو شاعری کو بہت زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے. یہ جو دکن میں بہمنی سلطنت میں اور عادل شاہی حکومت میں اور قطب شاہی حکومت میں جو شاعری ہوئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو آغاز جو ہوتا ہے وہ مثنوی سے ہوتا ہے. یعنی ایک طرف نثر میں صوفیاء نے صوفیانہ رسالے لکھے اور دوسری طرف شاعری میں شاعروں نے مثنوی نگاری سے شاعری کا آغاز کیا. اور مثنویاں جو ہیں اس زمانے میں جو لکھی گئیں وہ 3 قسم کی تھیں. ایک عشقیہ مثنویاں، دوسری رزمیہ مثنویاں، اور تیسری اخلاقی، دینی یا صوفیانہ مثنویاں. یعنی ایک قسم کی مثنویاں وہ تھیں کہ جن میں عشق و محبت کے قصے بیان کیے جاتے تھے، یعنی عشقیہ مثنویاں. دوسری قسم کی مثنویاں وہ تھی کہ جن میں جنگوں کے واقعات یا قصے بیان کیے گئے تھے، یعنی رزمیہ مثنویاں. اور تیسری قسم کی وہ مثنویاں کہ جن میں اخلاقی نکات، تصوف کے نکات اور دینی تعلیمات بیان کی جاتی تھیں، تو جنہیں ہم اخلاقی، دینی یا صوفیانہ مثنویاں کہہ سکتے ہیں. تو یہ مثنویاں لکھی گئیں. اس کے بعد غزل بھی لکھی گئی، قصیدہ بھی لکھا گیا، مرثیہ بھی لکھا گیا. تو شاعری کے مختلف اصناف جو ہیں ان پر طب آزمائی کی دکن کے شاعروں نے. پھر سن 1700 میں دکن ہی کا ایک شاعر ولی دکنی دہلی آتا ہے اور اپنا کلام بھی ساتھ لے کر آتا ہے. دہلی میں اس زمانے میں اردو بولی تو جاتی ہے لیکن شعر و شاعری جو ہے وہ فارسی میں ہو رہی ہے، فارسی شاعری کا دور دورہ ہے. تو دہلی کے لوگ جب ولی دکنی کے کلام کو دیکھتے ہیں تو انہیں بھی اردو میں شاعری کرنے کی ترغیب مل جاتی ہے اور دہلی میں بھی اردو شاعری کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کے بعد سن 1720 میں یہ 1700 میں تو ولی دکنی خود آتے ہیں اور اپنا کچھ کلام ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن سن 1720 میں ولی دکنی کا پورا دیوان دہلی آ جاتا ہے. اور اس دیوان کو جب دہلی والے دیکھتے ہیں تو دہلی میں باقاعدہ شاعری کا اردو شاعری کا ایک دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور گویا دبستان دہلی کا آغاز ہو جاتا ہے. دبستان دہلی کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلے دور کو ہم پھر ایہام گوئی کا دور کہتے ہیں، جس میں تفصیلی لیکچر آپ کو دیا جا چکا ہے. دکنی دور پر بھی آپ کو لیکچر دیا جا چکا ہے اور ایہام گوئی پر بھی آپ کو تفصیلی لیکچر دیا جا چکا ہے. تو پہلا دور ایہام گوئی کا ہے دہلی میں.
اس کے بعد دہلی میں جو دوسرا دور ہے وہ میر و سودا کا زمانہ کہلاتا ہے، اور اسے اردو شاعری کا عہد زرین بھی کہتے ہیں، یعنی گولڈن پیریڈ آف اردو پوئٹری سے کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں بڑے بڑے شعراء میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد جیسے اور بھی بہت بڑے شعراء جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ میر تقی میر جہاں غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں، اسی طرح خواجہ میر درد جو ہیں وہ بہت بڑے صوفی شاعر ہیں، اور مرزا محمد رفیع سودا جو ہیں وہ غزل کے بھی شاعر ہیں اور ساتھ ساتھ قصیدے کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو یہ بڑے شعراء اس دور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جو دہلی کا اگلا دور ہے وہ غالب و مومن کا دور ہے، اور اس کے بعد داغ اور حالی کا دور ہے، اور یہ سلسلہ انگریزوں کے حد تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد دبستان دہلی کے ساتھ ساتھ دبستان لکھنؤ کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ سن 1775 کے بعد یعنی آصف الدولہ کے عہد میں جب ایک طرف دہلی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، تو دہلی کے خراب حالات کی وجہ سے دہلی کے بڑے بڑے شعراء جن میں میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا جیسے بڑے شعراء بھی شامل ہیں، لکھنؤ ہجرت کر جاتے ہیں، اور لکھنؤ میں بھی شعر و شاعری کا ایک ماحول بن جاتا ہے، اور دبستان لکھنؤ کا گویا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا سلسلہ جو ہے یہ انگریزوں کے حد تک جاری رہتا ہے۔ آپ کو دبستان دہلی پر بھی تفصیلی لیکچر دیا جا چکا ہے، اور دبستان لکھنؤ پر بھی تفصیلی لیکچر دیا جا چکا ہے، آپ وہ لیکچر دیکھ لیں۔ اس کے بعد 1857 کے بعد اردو میں جدید شاعری کا آغاز ہوتا ہے، اور اس جدید شاعری کی داغ بیل جو پڑتی ہے اس میں انجمن پنجاب کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہاں میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ پہلے تو جدید شاعری سے مراد کیا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ جدید شاعری، تو سن 1857 وہ سن ہے کہ جس سال پورے ہندوستان پر انگریزوں کا اقتدار قائم ہوا، اور یہی سال جو ہے اس سے پہلے جو شاعری ہوئی اسے ہم قدیم شاعری کہتے ہیں، اور 1857 کے بعد جو شاعری ہوئی تو اسے ہم جدید شاعری کہتے ہیں۔ تو قدیم اور جدید شاعری میں فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری جو قدیم شاعری تھی وہ عشق و محبت کے روایتی مضامین تک محدود تھی یا قصیدہ خوانی تک محدود تھی، جبکہ ہماری جو جدید شاعری ہے جو 1857 کے بعد ہوئی ہے اس میں زندگی کے دیگر جو مسائل ہیں، عشق و محبت کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی شاعری میں بیان ہونے لگے، اور شاعری کا دامن جو ہے وہ وسیع ہو گیا۔ انجمن پنجاب کا یہاں پر اگر ہم ذکر کریں تو انجمن پنجاب کا پورا نام ہے انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب، یعنی انگریزی میں اس کا نام تھا سوسائٹی فار ڈیفیوژن آف یوزفل نالج ان پنجاب۔ یہ انجمن جو ہے یہ انگریزوں نے قائم کی تھی پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت پر۔ پنجاب کے محکمہ تعلیمات کے افسر کرنل ہالرائڈ اور دوسرے انگریز افسران نے یہ انجمن قائم کی تھی پنجاب میں، پنجاب کے عوام کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، نصابی کتابیں جو ہیں وہ چھاپنے کے لیے، اور دیگر جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں ان کے حوالے سے یہ انجمن بنی تھی، انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب، اور اس کو مختصراً پھر انجمن پنجاب کا نام دیا گیا۔ یہ انجمن جو ہے یہ 1865 میں قائم ہوئی، اور 1874 میں اس انجمن نے مشاعروں کا ایک سلسلہ شروع کیا لاہور میں، اور یہ مشاعرے جو تھے یہ جدید طرز کے مشاعرے تھے۔ یعنی ہمارے جو پرانے مشاعرے تھے ان میں تو روایتی انداز یہ تھا کہ شعراء غزلیں پیش کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات شعراء کو مصرع طرح دیا جاتا تھا کہ آپ اس مصرع پر غزل لکھ کر لائیں، یعنی غزل کے مشاعرے ہوتے تھے۔ لیکن انجمن پنجاب نے جو مشاعرے شروع کیے وہ غزل کے مشاعرے نہیں تھے بلکہ نظم کے مشاعرے تھے، اور ان مشاعروں میں شعراء کو ایک موضوع یا ایک عنوان دیا جاتا تھا، اور ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ آپ اس موضوع پر، اس عنوان پر نظم لکھیں اور وہ نظم مشاعرے میں پیش کریں۔ تو یہ جو انجمن پنجاب کے مشاعرے تھے، انہی مشاعروں سے اردو میں جدید شاعری کی داغ بیل پڑتی ہے۔ یہ مشاعرے جو ہیں ان میں یہاں میرے پاس اس کے موضوعات لکھے ہوئے ہیں کہ پہلا مشاعرہ جو 1874 میں انجمن پنجاب کے زیر اہتمام ہوا اس میں برسات کا موضوع دیا گیا، دوسرے مشاعرے میں زمستان یعنی موسم سرما کا موضوع دیا گیا، تیسرے مشاعرے میں امید، چوتھے مشاعرے میں حب وطن کا موضوع دیا گیا۔ سر یہ 10 مشاعرے جو ہیں یہ ہوئے ہیں، اور مختلف عنوانات، مختلف موضوعات جو ہیں ان مشاعروں میں دیے گئے، اور ان مشاعروں میں خواجہ الطاف حسین حالی نے اور مولانا محمد حسین آزاد نے جو دہلی سے آئے تھے اور لاہور میں مقیم تھے، تو انہوں نے بہت اہم رول
ادا کیا، اہم کردار ادا کیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان مشاعروں میں، انجمن پنجاب کے ان مشاعروں میں۔ تو یہاں پر انجمن پنجاب کے ان مشاعروں کی مکمل تفصیل جو ہے وہ ہم انجمن پنجاب پر ایک تفصیلی لیکچر آپ کو دیں گے، تو اس میں تفصیل سے بات ہوگی۔ بہرحال اس انجمن کے جو مشاعرے تھے، ان مشاعروں سے اردو میں موضوعاتی نظمیں لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ یعنی ہماری جو پرانی شاعری تھی اس میں جو نظم لکھی جاتی تھی، یعنی پرانی شاعری میں یا تو غزل لکھی جاتی تھی اور یا پھر نظم جو لکھی جاتی تھی تو وہ چند مخصوص اصناف پر جو ہے تو مشتمل تھی۔ مثنوی اور قصیدہ اور مرثیہ اور قطع اور رباعی اور شعر شعب وغیرہ اس قسم کی نظمیں جو ہیں پرانی شاعری میں لکھی جاتی تھیں، لیکن ان مشاعروں نے کسی مخصوص موضوع پر موضوعاتی نظمیں لکھنے کا آغاز جو ہے تو انجمن پنجاب سے ہوا، یعنی جدید طرز کی نظمیں لکھنے کا آغاز ہوا۔ قدیم اور جدید شاعری کا فرق تو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ قدیم اور جدید غزل کا فرق یہ ہے کہ ہماری جو قدیم غزل تھی وہ عشق و محبت کے روایتی مضامین تک محدود تھی، لیکن جدید دور میں 1857 کے بعد جو غزل آئی تو اس غزل میں زندگی کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو بھی بیان کیا جانے لگا۔ نظم کی قدیم اصناف جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، قطع، رباعی، شعر شعب وغیرہ ہیں، اور نظم کی جدید اصناف جو ہیں بعد میں انگریزی شاعری سے اور مختلف زبانوں کی جو مغربی شاعری سے ہمارے ہاں آئیں۔ ان میں موضوعاتی نظمیں، آزاد نظم، نظم معرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد سونیٹ اور ہائیکو اور دیگر جو جاپانی اور جرمن اور فرانسیسی اور انگریزی شاعری سے مختلف اصناف جو ہیں یا مختلف ہیئتیں جو ہیں وہ اردو شاعری میں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا زمانہ آتا ہے 20ویں صدی میں۔ ترقی پسند تحریک نے یہ نعرہ بلند کیا کہ شاعر یا ادیب کو معاشرے سے ظلم اور ناانصافی کے خاتمے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو ترقی پسند تحریک نے نثر میں افسانے پر توجہ دی اور شاعری میں نظم پر زیادہ توجہ دی۔ تو ترقی پسند تحریک نے ادب کو زندگی اور زندگی کے مسائل کے ساتھ مزید روشناس کرایا۔ اس کے علاوہ دیگر تحریکیں ہیں، رومانوی تحریک ہے، حلقہ ارباب ذوق ہے۔ تو رومانوی تحریک، حلقہ ارباب ذوق، ترقی پسند تحریک اور دیگر جو تحریکات ہیں ان پر بھی تفصیلی لیکچر آپ کو آئندہ دیے جائیں گے۔ بہرحال آپ یوں سمجھیں کہ ہماری قدیم شاعری جو تھی اس کی چند گنی چنی اصناف تھی، جبکہ جدید شاعری میں دیگر اصناف بھی آ گئی، اور ہماری قدیم شاعری جو تھی وہ عشق و محبت کے روایتی مضامین تک محدود تھی، اور لیکن جدید دور میں شاعری عشق و محبت کے محدود دائرے سے نکل گئی، اس کا دامن وسیع ہو گیا اور اس میں دیگر موضوعات جو زندگی کے ہیں وہ بھی آ گئے۔ تو یہ ایک مختصر خاکہ تھا اردو شاعری کے ارتقاء کا۔ اللہ حافظ۔